السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور موقع دیا کہ آپ کے توسط سے ہم اپنے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، ملک کی سطح کے معاملات ہوں یا جی بی کی سطح کے معاملات ہوں، اس حوالے سے اظہار خیال کریں اور عوام تک پہنچیں۔ اور کل جس طرح سے ایک عوامی اجتماع ہوا ہے، میں جی بی کے عوام کا بالعموم اور بالخصوص سکردو کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور شرکت کی، اسے اہمیت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ غزہ اور فلسطین کا مسئلہ ہے، جو گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ہر روز ایک نیا سے نیا قتل عام ہوتا ہے وہاں پر، بے گناہوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، خواتین کا۔ پوری دنیا اس درد کو محسوس کر رہی ہے۔ جی بی کے عوام کی، اور میں نے کہا جیسے سکردو کے عوام کی شرکت اس میں ان کے بیدار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ آگاہ ہیں، بیدار ہیں، بابصیرت ہیں، باشعور ہیں اور اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو وہی غزہ کی صورتحال سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا پر بے درد قسم کے لوگ حاکم ہیں، ظالم حاکم ہیں، جن کے نزدیک ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وومن رائٹس نہیں ہے، چلڈرن رائٹس نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے۔ غزہ اس وقت ایک تماچے کی شکل اختیار کر چکا ہے سو کالڈ کلچرڈ سیولائزڈ ڈیولپڈ ممالک کے اوپر، جو کہتے ہیں کہ ہم تہذیب و تمدن کی معراج کو پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے آپ دیکھ لیں صورتحال، امریکہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، برطانیہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ جب یمن کے لوگ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں اٹھتے ہیں تو غزہ میں جنگ بند نہیں کرواتا امریکہ اور برطانیہ، یمن پر اٹیک کرتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہے کہ سارے ملے ہوئے ہیں اور ایک ایسی جنگ شروع کی ہے انہوں نے ان مظلوموں کے خلاف کہ ان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران ہمارے خاموش، تماشائی اور کہیں نظر نہیں آتے، بے درد ہیں، بے حس ہیں، بے ضمیر ہیں۔ کیا کہوں ان کو؟ قرآن مخاطب کر کے کہہ رہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة۔ خدا کہہ رہے کیوں نہیں تم ان مظلوموں کے لیے اٹھتے؟ یہ جو محروم لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں، جو مرد ہیں، جو پکار رہے ہیں خدایا ہمیں نجات دلا ان ظالموں سے، کیوں نہیں بولتے؟ خدا تو بھی کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال ہمارے سامنے ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کی اعانت کریں، ان کا ساتھ دیں۔ خدا قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ ترین فریاد ظلم کے خلاف فریاد ہے۔ اللہ کی جو پسندیدہ ترین، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کوئی برا بلا بلند آواز میں کسی کو کہے، مگر مظلوم پسند کرتا ہوں کہ مظلوم اٹھے اور ظالم کے خلاف فریاد بلند کرے۔ یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ کل لوگوں نے اللہ کے محبوب عمل کو انجام دیا، ظالموں کے سامنے فریاد بلند کی۔ تو بہرحال ایک فلسطین کا قضیہ بہت عام ہے، ہمارے حکمرانوں کو 25 کروڑ 26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک، اس کا کوئی نقش و رول نظر نہیں آتا فلسطین کے مظلوموں کے حوالے سے۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے، ان کے نزدیک فلسطین بہت اہم تھا۔ انہوں نے اسرائیل کو انلیجیٹیمیٹ اور ناجائز حکومت کہا ہے، ریاست کہا ہے۔ جو ہمارے پاسپورٹ میں لکھا ہے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن لکھا کچھ اور ہے، جو عمل ہو رہا ہے وہ اس کے برخلاف ہو رہا ہے، اور یہ قابل مذمت ہے۔ یہی حکمران ہیں، امریکہ کے ساتھی ہیں، سارے اسرائیل کے ساتھی ہیں۔ یہ پاکستان بھی سارا چھوٹا چھوٹا غزہ ہے۔ یہاں آپ جی بی آ جائیں، لوگ ادب اطمینان کا شکار ہیں، بس ظلم ہو رہا ہے، 76 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بھی غزہ ہے۔ یہی ایک نسل کے حکمران ہے۔ ان کا سب کا بابا جو ہے وہ بائیڈن ہے اس وقت، جو بائیڈن، اور نیتنیاہو ان کا انکل ہے، ماموں ہے۔ عوام کو کیوں نہیں حقوق دیتے؟ بنیادی حق ان کے کیوں پامال کرتے ہو؟ یہاں کے لوگوں کو کیوں ظلم کرتے ہو؟ 76 سال سے ظلم کر رہے ہیں۔ جس علاقے میں چلے جائیں، جس گاؤں میں چلے جائیں، لوگ ادب اطمینان کا شکار ہیں۔ ابھی
دیکھیں یہاں کے لوگوں نے کتنے شہید دیے، کارگل کی جنگ میں شہید دیے ہیں، اور جگہ آج بھی، کل بھی شہید دیے ہیں۔ لکی مرمت میں جو ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے ہیں، ایک کیپٹن صاحب بھی ہیں ساتھ، وہاں یہ ساتھی ہیں ان کے، یہ شہید ہیں۔ لوگ شہید جانے دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں اپنا اس وطن کے لیے، لیکن ان سے وفا ہے اور سامنے سے کیا بے وفائی ہے۔ یہ ایک نسل ہے حکمرانوں کی، یہ فرعون کی نسل ہے، نمرود کی نسل ہے۔ جو اپنے عوام کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے۔ اب بلوچستان چلے جائیں، ظلم کی داستانیں ہیں، وہاں کے ان کے جو گیس نکلی ہے سوئی سے نکلی ہے، وہاں کے لوگوں کو گیس نہیں ملی، وہ آج تک لکڑیاں جلاتے ہیں، اور پورے پاکستان میں گیس کی۔ جو جہاں کی زمین ہے وہاں کے عوام کا، جن کی زمینوں میں منرلز ہے، معدنیات ہیں، وہ مالک ہیں وہاں کے، صدیوں سے مالک ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، انگیج نہیں کر سکتے، اپنے زبردستی اور دوست کے ذریعے، طاقت کے ذریعے وہاں پر آپ نے جانا ہے۔ سندھ کے اندر چلے جائیں یہی حال ہے، کے پی کے میں یہی حال ہے، پنجاب میں یہی حال ہے، جنوبی پنجاب میں یہی حال ہے۔ ہر علاقے میں آپ کو چھوٹا چھوٹا غزہ نظر آئے گا، چھوٹا چھوٹا۔ یہ کشمیر میں دیکھیں پچھلے دنوں کیا ہوا۔ لہذا مظلوموں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ظالموں کے خلاف۔ ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا، عدل ملے گا۔ عدل آسانی سے نہیں ملے گا، حق آسانی سے نہیں ملے گا، سب مظلوموں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مل کے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ہم سارے مظلوم ہیں ان سارے ظالموں کے مقابلے میں، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، یہ ظالم ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، نہ فارم 45 سے 47 میں تبدیلی لا سکیں گے، ان کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، شیعہ سنی کی تقسیم، علاقائی تقسیم، لسانی تقسیم، ٹکڑوں میں بانٹو، نفرتوں کا شکار کرو، تاکہ سوسائٹی سوشل پاور، معاشرہ کھو بیٹھے۔ جب معاشرہ اپنی اجتماعی طاقت، سوشل پاور کھو بیٹھتا ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، آپس میں لڑا دیا جاتا ہے ان کو۔ تو ہم نے اپنی سوشل پاور کو حاصل کرنا ہے، طاقتور بننا ہے، اکٹھے ہو کر۔ جب ظالم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ ہمارے حکمران نہیں ملے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ؟ جو امریکہ چاہتا ہے وہی یہاں ہو رہا ہے۔ خبردار کوئی اسرائیل کے خلاف اٹھے، چپ ہے۔ بلکہ بعض اسلامی ممالک کے، میں کل پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا ہوں کہ موراکو کے 4000 فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، غزہ والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ کتنے پٹھو ہیں یہ، خدا کو کوئی جواب نہیں دینا۔ لہٰذا ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ جی بی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان کن خبریں ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ ایسے ڈیل کرتے جیسے مفتوحہ علاقوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، مقبوضہ علاقوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ کیا، نیچے حکومت بدلی، یہاں حکومت بدل گئی، نیچے مارشل لا آیا، یہاں مارشل لا آ گیا، یہ کیسے؟ اگر حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو جمع مردی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، دلیری کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، جذبہ ایثار و فداکاری کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، ہمت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ اگر ڈرنا ہے، خاموش ہو جانا ہے، ڈر جانا ہے، راتوں کو ایک کال کے اوپر بدل جانا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کبھی وہ کس پارٹی میں ہوتا ہے، کبھی کس میں ہوتا ہے، کبھی کس میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ پورے پاکستان میں ایسے ہے۔ اور دیکھیں سیاست دانوں کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے، پریس کانفرنس کرو تاکہ ان کی شخصیت ختم ہو جائے، معاشرے میں سیاستدان بدنام ہو جائے، سیاستدانوں کی کوئی عزت ہی نہ رہے معاشرے میں۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، بس اکیلے ہی ہم ہوں متقل انان۔ لہٰذا مجلس بات مسلمین مظلوموں کی آواز ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جی بی کے عوام کے ساتھ ہیں، بلوچستان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ان کی مظلومیت کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر معدنیات ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، مختلف چیزیں موجود ہیں،
وہ سب ان کی مظلومیت بن گئی ہے، کیونکہ اسے لوٹنا ہے نا، تو ان لوگوں کو رگڑا لگانا ہے، محروم رکھنا ہے، حق نہیں دینا ہے۔ کے پی کے اندر بھی ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان، یہ لوگ جو آپ پر مسلط ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف آپ پر نہیں، سب پر ظلم کر رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے 20,000 جنازے اٹھائے، لاشیں نہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے بس اتار کے مارا گیا۔ کبھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے ایک ملک کے اندر؟ سیکیورٹی زون ہے یہ علاقے، شناختی کارڈ دے کے قتل کیا گیا، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئی۔ ہم 20,000 جنازے اٹھائے ہم نے، اس سے زیادہ۔ اپنے ملک کے اندر ہمارے ایک قاتل کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں جتنے بھی جو واقعات ہوئے 88 سے لے کر ابھی تک کے واقعات دیکھیں، قاتلوں کو سزا ملی ہے، گرفتار ہوئے، انہیں تو انعام کے طور پر چھٹی دی گئی ہے۔ یہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے۔ اب چلے جائیں بلوچستان، کوئٹہ چلے جائیں، اور علاقوں میں چلے جائیں، شہداء کے قبرستان اتنے بڑے بڑے ہو گئے، قبرستان آباد ہو گئے، گھر اجڑ گئے۔ یہ رنج اور درد ہے، اور ہم اس ظلم کے ساتھ لڑیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نا امید بھی نہیں ہوں گے۔ دو چیزیں ملیں گی ہمیں، یا ہم کامیاب ہو جائیں گے ظاہری طور پر، یا ہم شہید ہو جائیں گے۔ دونوں ہماری کامیابیاں ہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ایک آخری بات، عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا، اس میں لکھا تھا ان اصولوں پر ہم اکٹھے رہیں گے، ہم کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ یہ سارے غلام ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آقاؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں، ناک ہاتھ پر کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے اکڑتے ہیں، عورتوں پر بھی رحم نہیں کھاتے۔ صاحب، ہماری سوسائٹی، مشرقی تہذیب کے اندر عورتوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ یہ لگتا ہے یہی ہے، ان کے اندر سے ہویت ہی بدل گئی ہے، شناخت ہی بدل، ان کا اندر ہی بدل گیا ہے، مسخ ہو گیا ان کا اندر۔ لہذا یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، میرے سے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ جعلی پرچے بنا کے کاٹ کے اور لوگوں کو، عورتوں کو بند کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد دیکھ لیں، عالیہ حمزہ دیکھ لیں، صنم جاوید دیکھ لیں۔ میں نے سنا ہے کہ ان عورتوں کو، سنا ہے، ابھی خبر کی تصدیق تو مجھے نہیں، لیکن مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض خواتین کو، چونکہ یہ جھک نہیں رہی، ان کے گھروں میں لایا گیا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے گھر والوں کو بھی مارا پیٹا گیا۔ کتنے بکھلائے ہوئے ہیں، بچیوں سے بکھلائے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں بچیاں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، مائیں بہنیں نہیں ہیں۔ کتنے بے شرف لوگ ہیں یہ، جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو حالات بدتر ہو جائیں گے۔ یہ فرعون کی طرح کہ فرعون کو کہہ دیا تھا کاہنوں نے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت گرا دے گا، اس نے کہا سارے بچے مار دو۔ یہ ایسے ہے، انہیں اس سے ڈر ہے، اس کو مار دو، اس کو اٹھا کے پھینکو، اس کو پھینکو، اس کو پھینکو۔ یہ بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ یقین کر لو، دلیر بہادر آدمی ظالم نہیں ہوتا، وہ اپنے مد مقابل کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو جیل میں نے ڈالا ہوا ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ ایک، غلامی قبول نہیں ہے، دو، آزاد خارجہ پالیسی، تیسری، داخلی خود مختاری، چوتھا، اپنی زمین کسی کو اڈوں کے طور پر نہیں دیں گے، پانچواں، اپنے فیصلے خود کریں گے، کہیں اور نہیں ہوں گے، ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے، چھٹا کیا تھا، جی بی کو ہم صوبہ بنائیں گے۔ اس پر ہمارے سائن تھے، ہم اکٹھے ہیں، مکمل آئیں گے صوبہ ہمارا تھا۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں اکٹھے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بھی ساتھ ہیں، اس راہ میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم اگر کوشش کریں گے تو یہ ریت کی دیواریں ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ ریت کی دیواریں گر جائیں گی، دیکھنا، حبان منصورہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی یہ، اور ان کی دراڑیں، ان کے ٹوٹنے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، سنائی دے رہی ہیں انشاءاللہ۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، ان کے مقدر میں سخت شکست لکھی ہے، اور ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں، دیکھ لینا، کہیں دنیا میں نہیں ملے گی، یہ اتنے بدنام ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمیں پھر آخر میں کہتا ہوں، ہماری فوج کے جو جوان شہید ہوئے ہیں آج، پہلے جب بھی اس وطن کی دفاع کرتے ہوئے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے گھر والوں کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ کہنے کا وقت نہیں ہے کہ اب پھر سے
ڈرون آ گئے ہیں، مارنے شروع کر دیے وزیرستان کے اندر. ابھی وزیرستان میں آپ دیکھیں اسلام آباد ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے قبائلی لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے علاقوں میں دوبارہ سے جنگ مسلط کی جا رہی، نامنی آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پر بہت بڑے معدنیات کے ذخائر ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے، آپ ہم سارے مل کوشش کریں گے اور اس ملک کو باوقار بنائیں گے، ہر ایک اس کے حقوق دلانے کی جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمارا ملک اور ہمارا وطن پیش رفتہ ملک ہوگا، ترقی یافتہ اور باوقار ملک ہوگا، اور ہم سب آپس میں برادری کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جئیں گے، اسی کا خیال رکھیں گے. شکریہ. انشاءاللہ دیکھیں ابھی ہم اس کے آداب بیان کر رہے ہیں، مطلب ہم کیسے کہتے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں سے مل رہے ہیں، وکلاء سے مل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں، مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر پروگرام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کریں اس کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے وارد ہوں گے اور آئین کی سپریمیسی کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے اٹھیں گے، اور اسی راستے سے ان کو جو قابض ہیں نا پاور کے اوپر، انشاءاللہ ان کو نکالیں گے اور عوام کو امپاور کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے گرین ٹورزم کے حوالے سے پہلی جی بی کے عوام کی ناراضگیاں مختلف حوالوں سے دیکھا. ان کی زمینوں کو خالصہ سرکار زمینوں کے نام پر، ایک سکھوں کے قانون کے نام پر جو ہے وہ قبضہ کرتے ہیں، اور ان کی جو چراگاہیں ان پر قبضہ کرتے ہیں، دھوکے کے ساتھ زمینیں چھینتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے، ایک گرین ٹورزم آ گیا. اب یہاں کے عوام مطمئن نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عدم اطمینان ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، یہاں ان کی مزید ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جانے والا ہے، اور ان کی زمینیں چھینی جائیں گی اور ان پر قبضے کیے جائیں گے، اور جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے. تو یہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں، پہلے ان لوگوں کو لیں گے، پھر جنگلوں کو لیں گے، پھر پتہ نہیں کس چیز کو لے لیں گے اور یہاں پر قبضہ کر لیں گے. پہلے ہی زمین یہاں تھوڑی ہے، 2% زمین ہے میرے خیال میں جو کلٹیویٹڈ ہے، کل بھی بات ہوئی تھی، اور جو 2% وہ کلٹیویشن کے تھوڑی زمین ہے، آبادی ہے، انہیں اپنا رزق چاہیے، روزی چاہیے، اور یہاں پر قبضہ کر رہے ہیں ان کی زمینوں کے اوپر. تو میرے خیال میں یہاں کے عوام ناپسند کرتے ہیں، ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور عوام اس کے حوالے آواز اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے مل کر، اور انشاءاللہ العزیز اس کا راستہ روکیں گے. تمام قانونی، آئینی، عوامی راستے اپنائے جائیں گے ان زیادتیوں کا راستہ روکنے کے لیے. ان میں سے ایک یہ والا سلسلہ بھی شروع ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جب آئیں تو چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی دکانیں کیا ہوگی، ختم کر دیا، ان کو روزگار چھین لیا، ان سے لوگوں سے روزگار چھین لیے، لوگ بے روزگار ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، باہر سے آنے والوں کے نوکر اور ملازم بن گئے. یہاں کے عوام مالک ہیں. اس طرح کی سسٹم آنا چاہیے کہ یہاں کے لوگ مالک بنے، یہاں دوسرا کے نوکر بنے، ملازم بنے، نہ یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرح یہاں پر ساری ٹوٹلی یہاں کا ٹریڈ چھین لیا جائے عوام سے، اور یہ ان کے بیچارے رحم و کرم پر چلے جائیں. سیم کام یہ ٹورزم جو گرین ٹورزم ہے، یہ بلیک ٹورزم ہے، یہ سیاہ ہے. جو عوام قبول نہیں کرتے وہ سیاہ ہے، وہ بلیک ہے. یہاں کے عوام یہاں کے مالک ہیں. آپ ان کو کس طرح سے ایسے بلڈوز کر سکتے ہیں ان کی رائے کو، اور ان کو یہ کون سا حکمران ہو سکتا ہے جو عوام کے ساتھ لڑے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ یہ تو کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے جن کی تاریخ ملتی ہے. تو ان کو کس نے دیا یہاں کے مسلط ہوں؟ اس علاقہ متنازع ہے یا نہیں ہے؟ متنازع آپ نے آئین پاکستان میں جی بی لکھا ہوا ہے؟ کوئی جگہ ہے جی بی کی؟ آپ یہاں کس حیثیت سے یہاں پر ہیں؟ یہ متنازع علاقہ ہے. تو متنازع علاقوں کے اندر آپ اس طرح کی جو کیا اسے انکروچمنٹ کر رہے ہیں یہ کس ضابطے کے تحت کر رہے ہیں؟ یہ زیادتی ہو رہی ہے، غیر قانونی کام ہو رہا ہے. یہاں کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں دبا سکتے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ابھی کہتے ہیں ہمیں پاکستانی بناؤ، ممکن ہے کل یہ کہے کہ یہاں سے جاؤ. ان کو نا اگر یہ نجیب کریم لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، اگر ڈوگرا راج سے نجات پا سکتے ہیں نا، تو ہر قسم کے، ہر زمانے کے ڈوگروں سے نجات پا سکتے ہیں.
لہذا ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. بہت سے علاقوں پر پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا، آزاد ہونا ہے ہم نے. یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. ہمیں پاکستان کا حصہ بناؤ، دھکا دیا جاتا ہے جاؤ. جیسے کوئی بھکاری کسی کے دروازے پر مانگنے جاتا ہے کچھ تو گھر والے کہتے ہیں نکل جاؤ، ہر وقت آئے رہتے یہاں مانگنے کے لیے. بھکاریوں کی طرح دتکارا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. لہذا ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. پاکستان کا کوئی بھی مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ ہیں. اور وہ مظلوم ہے، اس کا حق مال کیا جا رہا ہے. علامہ صاحب پہلی بار ایوان بالا میں بلکہ پاکستان کے یہ کوئی آواز نے سنی کانگریس میں، تو جو باقی جو پارٹیاں تھیں یا جو باقی جو سینیٹر تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ یہ پہلی آپ بار کسی سینیٹر کے منہ سے وہ آواز سن رہے تھے کہ پاکستان کا نام سن رہے تھے، تو یہ ذرا بتائیے آپ کے ساتھ. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ریئیکشن کیا تھا، لیکن توجہ سے سن رہے تھے. البتہ جو پورے پاکستان سے ریسپانس آیا ہے نا، وہ کسی ایک علاقے سے نہیں آیا، وہ اتنا کلیکٹیو ریسپانس ہے، تمام علاقوں سے ہے اور جی بی سے بھی ہے. اس میں بہرحال بہت زیادہ انسپائریشن ہے کہ پہلی بار جی بی کے حقوق کی آواز اس سطح کے اوپر بلند ہوئی ہے. اور یہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں 6 سال ہوں وہاں پر انشاءاللہ، تو میں آپ کا ترجمان ہوں. میں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں سب مظلوموں کا ترجمان ہوں. میں بلوچوں کا بھی، سندھیوں کا بھی، پختونوں کا بھی، کشمیریوں کا بھی، سرائکی، پنجابی، سب مظلوموں کا ترجمان ہوں. میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، جس نے بستر شہادت سے وصیت کی تھی کہ ظالموں کے دشمن بننا اور مظلوموں کے مددگار بننا. انشاءاللہ ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں اور رہیں گے، اور عوام مظلوموں کی آواز بلند کرے گے، ان کے ترجمان بنیں گے. کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، ہم اپنی ذمہ داری انجام دیں گے انشاءاللہ. اتفاقاً آنا تھا، صاحبزادہ حامد رضا نے آنا تھا اور لوگوں نے. کل سوات میں بھی جلسہ تھا، اسے ایک دن پہلے نا سوات میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ تھا، مجھے بھی جانا چاہیے تھا اس میں. یہ سارے تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ نہیں آ سکے. ہم تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بہت سے لوگوں کو لانا چاہتے تھے. بلانا چاہیے، آپ کی بات درست ہے، بلانا چاہیے. آپ کی بات درست ہے، بلانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، میری بات درست ہے. بات سنیں، یہاں کا اہل حدیث ہے نا، وہ بھی مظلوم ہمارا بھائی ہے. یہاں کا نور بخشی ہے، چاہے وہ صوفیہ ہے، چاہے امامی ہمارا بھائی، جو بندی ہمارا بھائی ہے، مظلوم ہے. یہ کل جلسے میں آسان میں یہی فکر ہے. اسی ہے. میں بھائی بات سنیں، انشاءاللہ میں جب اگلی دفعہ آؤں گا نا، میں پہلے بھی بعض اہل حدیث مدارس میں گیا ہوں، میں ابھی جب آؤں گا تو دیوبندی برادر کے بھائیوں کے پاس بھی جاؤں گا، سب کے پاس جاؤں گا. میں سب مظلوموں کا ساتھ، یہاں جو بھی بستا ہے مظلوم ہے، اس کا حق مارا گیا. اکثریت ایسی ہے. حسین صاحب کرتے ہیں حسین صاحب کا پروگرام، تو یہ سب کو بلاتے ہیں، تو اسی تناظر میں ان کا نہیں تو بولنا اصل چاہیے. والا آپ دیکھیں پاکستان میں تو ہمارے جتنے نیچے پروگرام کرتے ہیں سب شیعہ سنی ہم کٹے ہوتے ہیں، سارے مسالک ہوتے ہیں، خوبی یہی ہے کہ سب اور ہماری دوستیاں ہیں، گھریلو تعلقات ہیں. اور اس خطبے میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، خاص کر اسلامی تحریک اور گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا یہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھے، مل کر مسائل کا حل ڈھونڈیں. آپ علامہ ساجد کے حوالے سے ان کا انہوں نے اپیل کی کہ مل کر جو ہے نا چلے، ملت کی جو ہے نا خدمت کرے، قوم کی خدمت کرے اور توانا آواز بنے، اور آپ لوگ دونوں مل کر جو ہے نا قائد اس کو جو ہے نا اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اچھے بننے کو. ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو انہوں نے ایک انتہائی حکیمانہ بات کی ہے اور اصولی بات کی ہے کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کا جو راستہ ہے نا، جس راستے پہ آپ چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ممکن ہے وہ درست نہ سمجھتے ہو ہمیں اس راستے پہ چلنے کو. بہتر توجہ کریں، آئے ساتھ دیکھیں. ممکن ہے جو ہماری روش اور اسلوب ہے وہ اس کو درست نہ سمجھتے ہوں، دوسرے راستے کو چلتے، تو ان کو اپنا راستہ آزمانا چاہیے، ہمیں اپنا راستہ آزمانا چاہیے. مقصد ایک ہی ہے کہ
اپنی قوم و ملت کی حقوق کی جنگ لڑنی ہے. درست ہے. ہمارا راستہ جو ہے یہ ہے کہ ہم بکیں گے نہیں, ہم لوٹا نہیں بنیں گے, ہمیں کوئی دبا کے پریشرائز کر کے اپنے راستے سے رسولوں سے نہیں ہٹا سکتا. کسی لالچ میں نہیں آئیں گے, سب نے دیکھ لیا, کھڑے رہیں گے. آج تک جب سے مجلس بنی ایسے ہی ہے. ہمارے ایک بندے نے ہمیں چھوڑا تھا, وہ جو گزشتہ اسمبلی میں مسائل پیدا تھا, ہم نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا. ہم برداشت نہیں کر سکتے بے اصولی. اگر ہم خود اپنی جماعت بے اصولی لالچ کریں, اسے پیسے لے کے حکومت کو گرانے میں شریک ہو جائیں, اس کی وجہ یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم سختیاں برداشت کر سکتے ہیں, لہذا ہم ان کے ساتھ توجہ کریں, چلنے کے لیے تیار ہیں, ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. انہی اصولوں کے بنیاد پر ہم نے جو دین نے, قرآن نے, خدا نے, رسول نے اور انسانی جو شرف اور وقار نے اصول دیے ہیں نا, ہم ان پر کٹھے مل کے چلیں گے. بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم پیچھے ہو جائیں گے, اثار اور قربانی کا مظاہرہ بھی کریں گے. ہماری طرف سے کسی قسم کی وہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس راستے میں دیکھیں, ہم تو اس راستے میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, عیسائیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. پاکستان میں آئیں, مل کر لڑیں, عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں, اور لوگوں کو واقعی دکھائی دے کہ ہم عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تو خالی شیعہ نہیں, پاکستان میں باتیں شیعہ سے اوپر چلی گئی ہیں. ہم بینگ پاکستانی ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ مسلکی چیزیں جو ہے نا, اس کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. اب ہم نے مسلک سے آگے جانا ہے. ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستان میں, ہم مسلک سے بالاتر ہیں. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے رہائشی ہیں, بسنے والے ہیں, شہری ہیں, اور ہمارے اصول جو سٹینڈز ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں, وطن کے لیے, اہل وطن کے لیے, مظلوموں کے لیے. مظلوم شیعہ ہو, سنی ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, ہم ان کے ساتھ ہیں. آ جا, یہ ہے راستہ. ہم اس راستے میں اکٹھے ہیں, کھڑے ہیں. خان صاحب کھڑے ہیں, ہم اکٹھے کھڑے ہیں. اور بھی جو آتے ادھر آ جائے. بسم اللہ, ویلکم. بس ادھر آنا پڑے گا, اس مشکل راستے پہ آنا پڑے گا, تو ہمارے راستے کھلیں انشاءاللہ. کوئی اور اگر ہے دوسرا آپ نے کہا کہ جس تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا جو معیول سائن ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے, اس سلسلے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات ہیں وہ ایک یہ کہ پرکرانہ حوالے سے یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد حیثیت اسمبلی میں آئے اور انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنے کی بات کی, تو ان کے تمام ممبران کو پرکرانہ بنیاد پر تھریٹ کر کے ان کو ہٹا دیا گیا اور سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے جوائن کیا. دوسرا یہ کہ ابھی پرسوں ایک پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں پر سابق وزراء حافظ حفیظ الرحمان انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے مقتدر سمیت تمام اسٹیک ہولڈر جو وہ اگری تھے, لیکن عمران خان کی جب حکومت تھی انہوں نے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو ترمیم کی بل لانا تھا وہ بل لانے سے انکار کیا, اور صوبہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کی جائے. اور تو ابھی بنا دیں وہ. پاکستان کی سیاست کی طرح جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں پر الیکشن میں جو ہے وہ الیکٹیبل کو پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے وہ کیا جاتا ہے, مختلف جماعتوں میں مختلف الیکٹیبل جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. کیا مجلس وحدت المسلمین آپ نے اتنی تقریر کر دی ہے, ایک ایک کر کے میں جواب دیتا. میرا حافظہ اتنا کبھی نہیں ہے. پہلا سوال کیا تھا کہ وہ جو شمولیت والا, دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے کہا کہ آپ سارے کے سارے مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی پارٹی ہے, اور مشکلات تھی, مسائل تھے, انٹرنل تھے, ایکسٹرنل مسائل تھے, پریشر تھے بہت زیادہ ان کے اوپر. تو میں نے خود انہیں کہا, میں ان کا ساتھی ہوں نا, ان کا میرا کام کا ان کا بوجھ بٹاؤں نا, ان کو سپورٹ کروں. میں نے انہیں کہا کہ سنی اطاعت کونسل جوائن کریں. بات ہوئی, بلایا, احمد بھائی ہیں, اکٹھے بیٹھے اور ہم نے اکٹھے اعلان کیا, پریس کانفرنس کی. درست ہے, پہلی بات یہ ہے. تو اگر ان کے اندر اس طرح کی فرقہ وارانہ باتیں ہوتی ہیں نا, تو پنجاب اسمبلی سے ان کے 2 کینڈیڈیٹ بننے تھے سینیٹر, میں بلا مقابلہ بنا ہوں. شیعہ سنی سب نے مجھے ووٹ دیا. ٹھیک, تو عمران خان میں یا ان کے پارٹی میں اس طرح کا وہ نہیں ہے.
میرے ساتھ اسد کیسر بیٹھتا ہے، علی محمد خان بیٹھتا ہے، تو سنی اتحاد کونسل بھی ہماری جماعت ہے، ہم ساتھی ہیں سارے اکٹھے لہٰذا یہ ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خاصا مذہبات مسلمین کے ساتھ وہ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات جو ہے آپ نے کہی کہ جی ہاں صوبے کے حوالے سے، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ آپ کا جی بھی سیاسی کنٹرول میں ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولے نا، ہیں بظاہر نہ، مجھے حقیقتاً بتائیں کس کے کنٹرول میں ہے؟ سیاسی کنٹرول میں، صوبہ سیاسی کنٹرول میں بتائیں نا، ملٹری کے کنٹرول میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، کیا کہتے ہیں نامعلوم قوتوں کے کنٹرول میں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ تو کہہ سکتے ہو نا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ ایک جو ہے ایسا ہے، یہاں پر اصل فیصلے وہی کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لہٰذا عمران خان کا اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کنسپریسی بھی اور مسائل بھی یہاں پر آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں یہاں کیا صورتحال ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان سے جب بھی میری بات ہوئی، اس نے کہا ہم اس کو صوبہ بنائیں گے۔ اب حفیظ الرحمان صاحب بیان فرما رہے ہیں تو اپنی حکومت ہے ان کی مرکز میں، بنوا دیں صوبہ 40 فٹ، ٹھیک ہے نا، بنوا دیں اس کو، ماشاءاللہ ان کے پاس پاور رہی ہے، ابھی بنوا رہی ہے۔ عمران خان نے میرے ساتھ سائن کی ہیں، پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے، لیکن اب جو انشاءاللہ خدا خیر کرے گا عمران خان آئے گا، وہ پہلے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی قسم کی پابندی اور غلامی کو قبول کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو اپنی حدود سے باہر نکل کے آنے والا اجازت نہیں دے گا۔ بہرحال یہ اور بھی بات تھی۔ اس کے علاوہ صاحب دیکھیں، یہ اگر میسب الیکٹیبل تھا الیکٹیبل جو ہیں، میری بات سن لیں جی، رجائی جو ہیں، حکیمی، یہ ہیں، میں ایک بات بتاؤں، الیکٹیبل پاور پالیٹکس کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، الیکٹیبل پاور، جہاں سے ان کو پتہ تھا یہاں جاؤں گا، یہاں سے مخفی قوتیں بھی سپورٹ کریں گی، نامعلوم قوتیں بھی سپورٹ کریں گی، اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کرے گی، اور میں جیت جاؤں گا، ووٹ 3-4 ہزار ووٹ ہی لینا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو مجلس بات مسلمین پاور پالیٹکس کر ہی نہیں رہی ہے۔ اگر ہم پاور پالیٹکس کر رہے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے، ہم حکومت کا حصہ ہوتے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں آ کے، کیونکہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کر رہے۔ جب بھی پاور پالیٹکس انسان کرتا ہے تو اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اپنے عوام کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ مفاد پرست ہوتا ہے، تو اپنے مفادات کے لیے جب وہ بک سکتا ہے تو اگر زیادہ پیسہ ملے گا پورا جی بھی بیچ جائے گا، وہ یہ تو پورا جی بھی بیچ دیں گے اور بیچ رہے ہیں۔ میں نے سنا ابھی کل پرسوں یہاں کوئی میٹنگ ہوئی، اس میں نے کہا جناب والا یہ گرین جو ٹورزم ہے یہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سنا کہا کہ ٹیکس بھی لگنا چاہیے۔ بھائی آپ عوام کے حقوق، اب ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، متنازع علاقہ ہے، یہاں پر تو ہونا یہ چاہیے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے نا، جو یہاں پر اس کو ختم کیا گیا اس کو لاگو کرنا چاہیے، یہ یہاں کا حق ہے، اگر متنازع تو یہ ہونا چاہیے۔ کشمیر میں ہے یہ نہیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول، وہاں لگا ہوا ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ عوام کے حقوق کی بات کریں، خاصہ سرکار زمینوں پر قبضے نہ کرنے دیں، گرین ٹورزم کے نام پر عوام کے اس کو ایک مقبوضہ فلسطین کی طرح نہ بننے دیں کہ باہر سے طاقتور پیسے والے لوگ آئے اور یہاں کے لوگوں کے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیں اور یہ بیچارے غلام بن جائیں، یہاں سے نکل جائیں، دیش سے کالا مل جائے ان کو۔ ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز نا، الیکٹیبلز تو واقعا یہ بکاؤ مال ہوتے ہیں، الیکٹیبلز یہ بکتے ہیں، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، یہ اپنے مفادات کے ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، لہذا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔ تمام احباب کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔